السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانکحوا الایام منکم، صدق اللہ العظیم۔ معزز میری اسلامی ماں بہنوں، 4 سال سے ہونے والا خواتین کے لیے یہ سمر کیمپ اور اس کے مختلف موضوعات، اس میں سب سے پہلا ہمارا موضوع ہے رشتے کیوں نہیں مل رہے ہیں، رشتے کیوں نہیں جم رہے ہیں، اور ہمارے گھروں میں برکت کیوں نہیں ہے، برکت کے اسباب کیا ہیں۔ پہلا جو عنوان ہے رشتے کیوں نہیں مل رہے ہیں، اس سے متعلق ہمیں یہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ نکاح محض ایک رسم فارمیلٹیز کا نام نہیں ہے، نکاح ایک ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عبادت ہے، سنت ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ اور نکاح کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے، ایک چھوٹا سا عقد ہے۔ 5 منٹ میں 2 گواہوں کی موجودگی میں مہر کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ایک مجلس میں ایجاب و قبول کا نام ہے، بہت آسان ہے، 5 منٹ کا عمل ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج ہمارے معاشرے میں نکاح ایک پیچیدہ مسئلہ بن کر رہ گیا ہے، حل نہ ہونے والا معمہ بن گیا ہے۔ منگنی سے لے کر نکاح تک، نکاح سے لے کر رخصتی تک ایک کہانی بن کر رہ گئی ہے۔ منصف کا پیپر روزانہ دیکھیے بھرا ہوا ہوتا ہے، مشاطاؤں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، رشتہ دو بدو اور مختلف تنظیمیں اس پر کام کر رہی ہیں۔ شادی نکاح.com اور اس کی ویب سائٹس ہر سیکنڈ مصروف ہیں، چینل بنے ہوئے ہیں، پھر بھی آج بچیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، پھر بھی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ڈھونڈنے پر رشتے بھی نہیں مل رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجوہات کیا کیا ہیں؟ تقریباً 15-20 وجوہات آپ حضرات کے سامنے نقل کی جا رہی ہے، پیش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، پہلا جو سبب ہے، پہلی جو وجہ ہے رشتہ نہ ملنے کی، وہ یہ ہے کہ ہم رشتہ تلاش کرنے سے پہلے، رشتہ دیکھنے سے پہلے، بچی یا بچے کے انتخاب سے پہلے اس کا جو دین ہے اس کو ہم سیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ رشتہ دیکھنے کے آداب کیا ہیں؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ جب ہم مسلمان ہیں اور ہم شریعت کے مطابق نکاح کرنا چاہتے ہیں، شریعت کے مطابق رشتہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے جیسے ہم نمازوں میں، روزوں میں، زکوٰۃ میں پابند ہیں، ویسے ہی رشتہ دیکھنے کے اندر بھی پابند ہونا چاہیے۔ علماء کے پاس بیٹھیں، شریعت کے پابند بنیں اور اس کے کلاسز لیں، ایک گھنٹہ دین کے لیے بیٹھیں کہ مولانا مجھے نکاح کرنا ہے، میری بچی کا، میرے بچے کا نکاح کرنا ہے، مولانا میں نکاح کرنے جا رہی ہوں، نکاح کرنے جا رہا ہوں، مجھے اس کے آداب بتائیے۔ مینو کے انتخاب میں گھنٹوں بیٹھتے ہیں، شاپنگوں کے مشورے کے لیے گھنٹوں بیٹھتے ہیں، جہیز کے جوڑے کی رقم کے سلسلے میں مرد و زن کا بے محابہ اختلاط ہوتا ہے، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، تو 1 گھنٹہ عالم دین کے پاس بیٹھنے میں کیا حرج کی بات ہے؟ کتنے مسائل حل ہو جائیں گے اگر آپ پہلے کلاسز لے لیں۔ کیرلا کے اندر، ملیشیا کے اندر پابندی ہے، نکاح نہیں پڑھائیں گے جب تک کہ آپ کلاسز نہ لے لیں۔ حیدرآباد میں متعدد اکابر علماء اس کے لیے وقت دیتے ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، ویڈیوز بنے ہوئے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ جیسے ہم گھر بنانے سے پہلے انجینئر سے اور ہم علاج کے لیے ڈاکٹر سے، اسی طریقے سے نکاح والے عمل سے پہلے علماء سے رابطہ کریں، نا اہلوں سے مشورہ نہ کریں، علماء سے مشورہ کریں کہ ہمیں رشتہ دیکھنا ہے، اس کے آداب بتائیے۔ تو سب سے پہلی وجہ ہم نے جو بتائی ہے کہ رشتے جمتے کیوں نہیں ہیں، رشتے مل کیوں نہیں رہے ہیں، اور بچی اور بچے کا انتخاب کیوں نہیں ہو رہا ہے۔
10 رشتے دیکھے، ایک بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. اسی لیے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے علماء کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، جھنڈ کا جھنڈ جاتا ہے، لشکر کا لشکر جاتا ہے، لیکن امیر طے نہیں ہوتا ہے اس کے اندر. جتنے منہ ہوتے ہیں اتنی باتیں ہوتے ہیں، اتنی باتیں ہوتی ہے، اتنے تبصرے ہوتے ہیں. ہر ایک آدمی ایگزامینر بن کر اس کے نقائص بتانے میں، نقائص نکالنے میں لگ جاتا ہے. بچے میں 100 بچہ ہے لیکن بچے کی ناک تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، بچی 100 بچی ہے لیکن تھوڑا سا قد تھوڑا سا کم ہو گیا ہے. خود کو کامل عقل والا سمجھتے ہیں. اور اس میں بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے، رشتہ دیکھنے آپ جا رہے ہیں اپنے بچے کے لیے، آپ جا رہے ہیں اپنی بچی کے لیے، خالہ کو دخیل کیوں بناتے ہو؟ ماموں کو دخیل کیوں بناتے ہو؟ مامی کا آنا، چچی کا آنا، پھوپھو کا آنا کیا ضروری ہے؟ کیا وہ اپنا نکاح کروانے جا رہے ہیں؟ کیا وہ اپنے بچوں کا نکاح کروانے جا رہے ہیں؟ دادی نانی کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ کیوں دی جا رہی ہے؟ کیا وہ اپنا نکاح کر رہے ہیں؟ امیر کون ہے؟ دخیل کیوں بنایا جا رہا ہے؟ یاد رکھیں، رشتے توڑنے والے بہت ہیں، لانے والے بہت کم ہیں. رشتے آنے پر نقائص نکالنے والے زیادہ ہیں، لیکن رشتے لا کر دینے والے بہت کم ہیں. بھابھی، بہن، آپ کی بچی کے لیے رشتہ بہتر نہیں، یہ رشتہ بہتر ہے. لانے والے بہت کم ہیں، ریجیکٹ کرنے والے بہت زیادہ ہیں. اتنا اختیار نہیں دینا چاہیے. اختیار دینے کے بعد جب رائے میں موافقت نہیں ہوتی ہے، ہماری رائے سنی نہیں جاتی ہے، سامنے والے ناراض ہو جاتے ہیں، ہماری بات سنے نہیں، جاؤ ہم شادی میں نہیں آتے. اس قدر پریشر ہوتا ہے، ایسا دباؤ ہوتا ہے معاشرے کا. دخیل بنانا ہے، اصل دخیل نہیں بنانا چاہیے. شریعت کیا کہتی ہے؟ لڑکے کو پسند آ گیا، لڑکی کو بچہ پسند آ گیا، ماں باپ کو پسند آ گیا، زیادہ سے زیادہ معاشرتی جوائنٹ فیملی میں رہنے والی بھاوج کو سمجھ میں آ گیا، بس کافی ہے. مامی کا آنا، چچی کا آنا، ان سب کو خوش کرنا، ان سب کو مطمئن کرنا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. لہٰذا یہ دوسری بات ہوئی، دوسری وجہ ہوئی کہ ہم امیر طے نہیں کرتے ہیں. جانے سے پہلے طے کریں کہ ابو جی جو فیصلہ کریں گے وہ ہو جائے گا، بچہ جو فیصلہ کرے گا اس کے اوپر ہے، سب کی رائے نہیں لی جائے گی، موافقت میں جو لینی ہو لے. تیسری وجہ یہ ہے رشتہ نہ لگنے کی، وہ یہ ہے کہ وقت گزرنے کے بعد آپ رشتے تلاش کرتے ہیں، بچیوں کے بوڑھی ہونے کے بعد تلاش کرتے ہیں، بچوں کے بوڑھے ہونے کے بعد تلاش کرتے ہیں. ابھی تو عمر ہی کیا ہے، چھوڑے تو 4 بچے ہو جائیں گے. شریعت کیا کہتی ہے؟ جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائیں تو آپ بچی کے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیجئے. والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے عمدہ نام رکھیں، بہترین تربیت کریں، اور جب بچی یا بچہ بالغ ہو جائیں تو ان کے نکاح کا انتظام کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں دیری نہیں کرنی چاہیے. ہمارے معاشرے میں اتفاق سے انہی 3 چیزوں میں دیری ہوتی ہے. کفن دفن کے لیے کفنا کر جنازہ تیار ہو جائے، بچی بالغ ہو جائے، نکاح کے قابل ہو جائے. تاخیر نہیں کرنی چاہیے، تاخیر قصدن کی جاتی ہے. ابھی تو عمر ہی کیا ہے، ابھی بچی پڑھ ہی رہی ہے. پڑھنا کیا فرض ہے، واجب ہے. جتنا پڑھنا تھا کیا پڑھا نہیں ہے؟ پڑھایا کیوں نہیں ہے آپ نے؟ ابھی بچی کمزور ہے، کمزور رکھا کیوں ہے آپ نے؟ کھلائیے پلائیے. بچی گھر سے جدا ہونا نہیں چاہتی، ابھی سے بچی کو انٹرسٹ نہیں ہے. آپ نے امور خانہ داری سکھایا نہیں ہے، آپ نے کو ایجوکیشن سکھایا ہے، آپ نے معاشرے کے ساتھ لڑنا سکھایا ہے، لیکن شوہر کے حقوق اور ازدواجی زندگی سکھایا نہیں ہے. میں ابھی اپنے بچی کو گھر سے جدا کرنا نہیں چاہتا ہوں، ابھی سے جدا ہو جائے گی بچی تو گویا کہ یہ اندھا لاڑ ہے آپ کا. خاندان کے دوسرے بچیوں سے موازنہ ہوتا ہے. اس کی شادی تو 22 سال میں ہوئی، 25 سال میں ہوئی، 30 سال میں ہوئی، ابھی تو اس کی 20 سال ہے. ہندوستانی قانونی اعتبار سے بھی اگر بچی 18 سال کی ہونے کو ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بچیوں کا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیں. ہم قصدن تاخیر کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احادیث میں بات ملتی ہے کہ جب کوئی اچھے رشتے آ جائیں، اچھا رشتہ آ جائے، جس کے اخلاق اچھے ہوں، جن کی دینداری پر اطمینان ہو،
تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، نکاح کروا دو، نکاح کروا دو۔ اگر آپ نکاح نہیں کرائیں گے، الا تفعلوه تکن فتنة فساد عریض فی الارض او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ نکاح نہیں کروائیں گے تو زمین میں فساد ہوگا، زمین میں فساد ہوگا۔ تو یہ تیسری وجہ ہے، وقت گزرنے کے بعد ہم تلاش کرنا شروع کرتے ہیں۔ چوتھی وجہ ہے رشتے نہ ملنے کی، رشتے نہ جمنے کی، وہ ہے معیارات اور مطالبات کا بہت اونچا ہونا۔ اسکیل ہمارا بہت معیاری ہے، انتخاب اتنا اونچا ہے کہ جنت سے بچے کو لا ہی نہیں سکتے، اب ایک نیا بچہ بنا کر ہی لانا پڑے گا، اب ایک نئی بچی کو جنم دینا ہی پڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں کے ساتھ نکاح ہوتا ہے، بچی کا نکاح ہوتا ہے، بچی سے نکاح ہوتا ہے 4 چیزوں کی بنیاد پر، حسب و نسب کی بنیاد پر، مال و دولت کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر، چوتھی وجہ ہے دینداری کی بنیاد پر۔ تینوں چیزوں کو دیکھیں، لیکن ترجیح دینا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیندار کو ترجیح دیں۔ آج کوئی ہے ہزاروں میں ایک بھی، 1000 میں ایک جو اس پیمانے پر اترتا ہے، 1000 میں ایک ڈھونڈنے پر نہیں ملے گا جس عورت میں یہ خوبیاں ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے اندر کیا خوبی ہونی چاہیے؟ عورت کی خوبی یہ ہے کہ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ہو۔ کوئی ہے جو رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ہاتھ سے لے کر، پیر سے لے کر، بال سے لے کر ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں، سکیننگ کر لیتے ہیں، ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ دیکھنے کا حکم ہے، دیکھا جا سکتا ہے بچی کو، بچے کو بھی دکھایا جا سکتا ہے، لیکن سکین کر لینا اور بدتمیزیاں کرنا یہ نہیں ہے۔ کوئی ہے جو یہ واقعی کہے نمازی ہے آپ کی بچی، نیک بچی ہے آپ کی، 5 وقتہ نماز پڑھتی ہے، کیا اس کے پاس حد و ادب ہے؟ المرأۃ الصالحہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صفت جو بتائی ہے احادیث میں، احناہ علی ولد، جو عورت اپنے بچوں پر بہت زیادہ شفیق ہو، شفقت کرنے والی ہو، یہ عورت قابل ہے نکاح کے۔ ایک صفت بتائی ہے حدیث کے اندر، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ، شوہر کی بہت زیادہ رعایت کرنے والی، حفاظت کرنے والی، اس کے مال میں اور اس کے غائبانہ اس کی ذات میں۔ چوتھی صفت بتائی گئی ہے ولودن اور ودودن، بہت زیادہ محبت کرنے والی، بہت زیادہ بچے دینے والی۔ آج یہ دیکھتے ہیں فیملی چھوٹی ہو، ننن نہیں ہونا چاہیے، بھاوجیں بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے، 2 ہی آدمی ہونا چاہیے، ساس سسرے بھی مر گئے ہیں تو اچھا ہی ہے، یا کب مرنے والے ہیں اس کا انتظار ہوتا ہے۔ ولودن ودودن، بہت زیادہ محبت کرنے والی، بہت زیادہ بچے دینے والی ہے کوئی آدمی جو واقعی طور پر اس پیمانے پر دیکھتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے لیے خوشبختی کے لیے، آدمی کے، مرد کے خوشبختی کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ تقوی کے بعد سب سے بڑی نعمت تقوی والی عورت ہے، نیک عورت کا ہونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن، برکت والا نکاح سب سے زیادہ کم پیسوں والا ہونا چاہیے۔ اس پیمانے پر کوئی مشورہ کرے تو یہ معیار ہمارا بہت اونچا ہوتا ہے، بہت اونچا ہوتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والی بچیوں کے انتخاب میں آپ احادیث میں دیکھیں، سیرت میں دیکھیں اور اکابر کے واقعات میں دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں گشت کرنے کے لیے نکلے، واقعات بہت لمبے ہیں، میں مختصراً اور شارٹ میں بتا رہا ہوں۔ گشت کرتے ہوئے نکلے، ایک گھر سے آواز آئی کہ امی جان دودھ میں پانی نہیں ملانا ہے، امیر المؤمنین نے کہہ دیا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں، ان کا خدا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس نیک صالح تقوی والی عورت کا انتخاب کیا، نشان لگایا، پھر اس کے بعد اپنے خاندان سے جوڑا، اور اس خاندان میں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں، خلیفہ خامس جسے کہا جاتا ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ، جب انہیں اللہ کے حکم سے پورا پلان بتائے بغیر بے آب و گیاہ وادی میں، مکہ میں بیوی کو اور بچے کو مکہ کی غیر زی زرع وادی میں چھوڑ دیا، تو بیوی نے لعن تان نہیں کہا، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ جب یہ کہا کہ اللہ کا حکم ہے
فوراً سے بیوی نے کہا تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ایسے شکر والے اور توکل والے جملے نیک خاتون کی ہی کی زبان سے نکلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے اور بہو سے ملنے کے لیے حضرت اسماعیل کے نکاح ہونے کے بعد گئے، دیکھا، اور بہو سے ملنے کے بعد اندازہ ہوا حضرت اسماعیل تو گھر پر نہیں تھے، اندازہ ہوا کہ اس کی زبان ناشکری ہے، شکوے شکایت والی ہے۔ حضرت ابراہیم نے یہ کہا اس بنیاد پر نکاح کو توڑا جا سکتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے جو عورت جھوٹی ہو اس کو طلاق دے دو، فوراً سے نہیں، اس کے مراتب ہیں، علماء سے پوچھیں۔ لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں دینداری کو ترجیح دی گئی ہے، دینداری کو ترجیح دی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی اہلیہ بہو سے کہا جب آپ کے شوہر آ جائیں کہہ دینا کہ چوکٹ بدل دینا۔ وہ سمجھ گئے اور بیوی کو چھوڑ دیا۔ دوسرا نکاح ہوا قبیلہ جرہم، اس کے بعد پھر دوبارہ باپ ملنے کے لیے آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد شکر والے بول دیکھتے ہیں، کہتے ہیں چوکٹ کی حفاظت کرنا، چوکٹ کو نہ بدلنا۔ معلوم یہ ہوا دینداری کو انہوں نے دیکھا ہے، دینداری کو انہوں نے دیکھا ہے۔ قرآن پاک کے اندر جو الفاظ ملتے ہیں فالصالحات قانتات حافظات، تقوی طہارت والی، صالحہ ہو، قانتات ہو، حد و ادب میں رہنے والی ہو، سمع و طاعت کرنے والی ہو۔ بغداد کا واقعہ مشہور ہے، اس بادشاہ نے کہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے بہو کا انتخاب کرنے کے لیے حافظہ کا انتخاب کروں گا۔ پورے بغداد میں اعلان جاری کر دیا کہ بغداد میں جو حافظہ بچی ہے، جس گھر کے اندر حافظہ بچی ہے، وہ اپنی کھڑکی کو کھلا رکھے، روشندان کو کھلا رکھے، تاکہ ہم اس گھر کے اندر پیغام بھیجیں۔ بغداد کے ہر گھر کے اندر سے کھڑکی کھلی ہوئی نظر آئی۔ پھر دوسرا اعلان جاری کرنا پڑا کہ اس کے ساتھ حافظہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو معطا امام مالک کی حافظہ ہو اس سے ہم نکاح کروائیں گے، اس کو ہم اپنی بہو بنوائیں گے۔ دیکھیے بچیوں کے انتخاب کا معیار یہ ہوتا ہے، دینداری ہے، حافظہ بننا ہے، عالمہ بننا ہے، تقوی طہارت والی زندگی اختیار کرنا ہے۔ صرف گوری چمڑی لے کر کیا کرو گے جو عارضی طور پر ہے، ڈھلنے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ مال کسی کے پاس ہمیشہ رہتا نہیں ہے، رشتے اس لیے نہیں مل رہے ہیں کہ آپ نے انتخاب کا معیار بہت اونچا رکھا ہے، غلط معیار آپ نے بنایا ہے۔ لڑکیوں سے متعلق ہوا اور ایک واقعہ لڑکیوں سے متعلق، شیخ کرمانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے، ان کی بچی بھی بہت خوبصورت ہے، یہ بڑے مالدار تھے، انہوں نے اپنے بچی کے انتخاب کے لیے مسجد چلے گئے، لوگوں سے پوچھا، دیکھا سب سے زیادہ نمازی، پابندی کے ساتھ اللہ کو دھوکہ نہ دینے والا، اس کا انتخاب کیا، دیکھا یہ پکا نمازی بچہ ہے، اس سے کہا کہ آپ تھوڑا سا مہر کا اور اپنے نکاح کا انتظام کر لو، ہم آپ کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہیں۔ نکاح کا معیار، بچیوں کا انتخاب، بچوں کا انتخاب ایسے ہوتا ہے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعی گزرے ہیں، بڑے اللہ والے، بڑے محدث ہیں، ان کی بیٹی بھی بڑی خوبصورت ہے، اہل علم ہے۔ ان کے گھر خلیفہ عبد الملک کی طرف سے پیغام آیا اپنے بیٹے کے لیے کہ میں آپ کی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتا ہوں۔ کوڑے کھانا گوارا کیا انہوں نے، لیکن ایسے بادشاہ، ایسے دنیا پرست کے گھر کے حوالے کرنا پسند نہیں کیا، کوڑے کھائے، جبر کیا گیا، زبردستی کی گئی، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کا، داماد کا انتخاب نہیں کیا ایسا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، ان کے ایک شاگرد تھے ابو وداع، وہ پابندی سے آنے والے شاگرد تھے، ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا، تو فوراً سے انہوں نے سبق میں یہ کہا کہ بیٹے کیا آپ میری بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے تیار ہے اپنے آپ سے؟ تعجب سے خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی ہوا، اور تیار ہو گئے، اسی مجلس میں نکاح پڑھوا دیا، اور شام مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد فوراً سے بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے باپ آ گیا، دستک دی گئی، کون؟ سعید۔ کون سعید؟ استاد سعید، جس نے اپنی بیٹی کا نکاح آج ہی کروایا ہے۔ ہمیں امید نہیں تھی کہ واقعی طور پر وہ اپنے فیصلے میں اس قدر سنجیدہ ہے۔ بیٹوں کے، دامادوں کے انتخاب میں ایسا رول اختیار کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، ان کے والد کا واقعہ، ترک
کے پاس کام کرنے والے تھے، یہ باغ کے اندر کام کرنے والے تھے. میں واقعات کو مختصراً آدھے آدھے منٹ میں سنا رہا ہوں آپ کو. دیکھیے معیار کیسے ہوتا ہے انتخاب کا. باغ میں کام کرتے کرتے کئی برس ہو گئے، کئی سال ہو گئے. ایک مرتبہ اس باغ کے مالک نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے والد سے، جاؤ انار لے کر آؤ، انار یا سیب لے کر آؤ. تو وہ لے کر آئے، کھٹے تھے. ڈانٹا اور یہ کہا اتنے سال سے کام کرتے ہو باغ کا، کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میٹھے انار کون سے ہوتے، کھٹے انار کون سے ہیں؟ اس بندے نے جو جواب دیا ہے وہ آپ کو سنانا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے رکھوالی کے لیے، مجھے دیکھ بھالی کے لیے، حفاظت کے لیے رکھا ہے، کھانے کے لیے نہیں رکھا ہے. اتنے سال میں کبھی بھی میں نے چکا بھی نہیں ہے. اس کے بعد جب انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح ان کے حوالے کیا تو پھر جو پھول نکلا وہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہے. اسی جیسا واقعہ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ، وہی ایک سیب جو بغیر اجازت کے ابو صالح جنگی دوست نے کھا لیا. پھر اس کے بعد انہوں نے ان کے صلاح و تقوی کو دیکھتے ہوئے باغ کی رکھوالی کے لیے رکھ لیا اور ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ کا یہ جرم معاف تبھی ہوگا جبکہ آپ میری لنگڑی، لولی، بہری، اندھی بچی سے نکاح کریں گے. تیار ہو گئے، آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہتر ہے یہ. جب بچے کو کمرے میں بھیجا گیا، ابو صالح جنگی دوست کو، وہ پریشان ہو گئے، باہر آ گئے. میں ان سارے واقعات کے ذریعے سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اپنے دامادوں کا انتخاب آٹو والے، باہر سے دبئی ریٹرن رکھنے والے، گندا منہ رکھنے والے، گندی زبان اختیار کرنے والے، بے داڑھی یا اسی طریقے سے اولیاء کرام سے بغض رکھنے والے، کبھی مسجد کو پھٹک کر دیکھنے نہ والے، ایسے لوگوں کا انتخاب نہیں کیا جاتا ہے. پیارے حبیب نے تاریخ میں، ہم خود روتے ہیں ہماری بچی کے ساتھ دھوکا ہو گیا، سسرال والے بہت خراب نکلے. کیا انتخاب آپ نے کیا؟ آپ نے گلے میں لے جا کر ڈالا ہے. آپ نے سب معیارات اپنائے ہیں لیکن دینداری کا معیار آپ نے دیکھا نہیں ہے. دینداری کا معیار ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حافظ ہو، عالم ہو، دیندار ہو، کسی بھی طریقے سے علماء کرام کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہو. حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت بتائیے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے داماد دیکھ رہا ہوں، داماد کیسا ہونا چاہیے؟ انہوں نے ایک ہی بات کہی، اللہ سے ڈرنے والا ہو. کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا نہیں جانتا ہے. آج دیکھیے سماج میں کتنے لوگ ہیں جو واقعی طور پر اس کے مطابق اپنا نکاح کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں نکاح. 100% وہ حور پری کو لانا چاہتے ہیں بہو کے لیے، بہو کے انتخاب میں 100% وہ جنتی کسی آدمی کو بنا کر لانا چاہتے ہیں. ہر ایک کے اندر ہر خوبی نہیں ہو سکتی ہے، کوئی آدمی عیب سے پاک نہیں ہے. وہی بات جو ہمارے اکابر کہتے ہیں، عاقل صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس اسکیل سے، جس پیمانے سے یہ بچی کا انتخاب کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اسی اسکیل سے، اسی پیمانے سے اگر ان عورتوں کا جائزہ لیا جائے کسی کا نکاح نہ ہوتا. اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، بناوٹ ہے. ضروری نہیں ہے کہ بچے کے لیے، داماد کے لیے یہ دیکھیں کہ ہم دبئی ریٹرن ہو، ذاتی مکان ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. کتنے ایسے واقعات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا دیکھا کہ آج آپ کے پاس مہر دینے کے لیے کیا چیز ہے، بس کافی ہے. دیکھنا ہے، آپ حسب و نسب کو دیکھیے، کچھ پیسے اور مالدار غیرت مند کو دیکھیے، خوددار کو دیکھیے، کمانے والے کو دیکھیے، نمازی کو بھی دیکھیے. باہر کی سٹیزن شپ رکھنے والا بے دین ہو تب بھی گوارا کر لیتے ہیں. کتنے ایسے بزرگان دین ہیں جو ہمارے شہروں کے اندر موجود ہیں، ہمارے اکابر ہیں، جن کا کافی اونچا خاندان ہے، وہ اپنے لیول کے حساب سے بچوں کو ڈھونڈ سکتے ہیں. اس کے باوجود انہوں نے اونچے خاندانوں کے بجائے سیدھے سادے بااخلاق بچوں کے ساتھ انہوں نے اپنا نکاح کیا ہے اپنے بچیوں کا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سے جب نکاح اپنی بیٹی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کروا رہے تھے، بہت طاقتور، بہت زیادہ مالدار، یہ نہیں کہا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دیندار ہیں، سمجھدار ہیں، نیک ہیں، ان پیمانوں پر نکاح ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہمارا جو معیار ہے اس معیار میں متضاد باتیں ہوتی ہیں،
متضاد مطالبات ہوتے ہیں. گوری بچی ہو، حسن کی شہکار ہو، قابو کا شہزادہ ہو، دبلی بھی ہو، امور خانہ داری سے واقف بھی ہو، زیادہ لکھی پڑھی بھی ہو اور کم عمر بھی ہو. زیادہ لکھی پڑھی بھی ہو، کم عمر بھی ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ امور خانہ داری میں دلچسپی بھی رکھتی ہو، سارے آئٹمز بنانے آتا بھی ہو، اور ساتھ میں ساتھ وہ زیادہ پڑھی لکھی بھی ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ چھوٹی فیملی ہو، کام کا بوجھ نہ رہنا، مالدار بھی رہنا. ہم کسی بھی طریقے سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، سارے پیمانے ہوتے ہیں. بعض لوگ تو پکنک کے عنوان سے ہر اتوار جاتے ہیں. آج کہاں جا رہے ہیں؟ فلانی جگہ جائیں گے، فلانی جگہ جانا ہے، یہ بھی پسند نہیں، یہ بھی پسند نہیں. بعض رشتے تو اس لیے نہیں لگتے ہیں کہ آپ نے اچھے رشتوں کو ٹھکرایا. اس کی ایسی آہ لگتی ہے، ایسی اس کی بددعا لگتی ہے، اور ایسی اس کی نحوست لگتی ہے جس کی وجہ سے سالہ سال تک وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، رشتے نہیں لگتے ہیں. ایک زمانہ تھا عورتیں بیٹھا کرتی تھی، آج وہ زمانہ ہے کہ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ بچے بچیوں کو چھوڑا کرتے تھے، آج وہ زمانہ ہے کہ عورتیں بچوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں، خلا لے لیتے ہیں. آج وہ زمانہ ہے. لڑکیوں میں سارے معیارات دیکھے جاتے ہیں، لڑکوں میں ویسے معیارات دیکھے جاتے ہیں. منہ گندا ہے. آپ اپنے بیٹے کے لیے ایسی بچی کا انتخاب کر رہے ہیں جو بہت نیک رہنا، دیندار رہنا، اچھی رہنا، بالکل ہر اعتبار سے. آپ کا بیٹا اس اعتبار سے اچھا ہے کیا؟ آپ بتائیے 100 نمبر آپ کے بیٹے کو آپ دے سکتے ہیں؟ کس قدر معاشرے کا بگاڑ ہے یہ، کس قدر بچی کے باپ کو تکلیف ہوتی ہے جب بچی کا باپ یہ سنتا ہے آئے رشتہ دیکھنے کے لیے، پھر اس کے بعد فوراً سے فون کر کے کہہ دیتے ہیں کہ مولانا، فون کر کے کہہ دیتے کہ ہمیں رشتہ پسند نہیں ہے. بچیاں ڈپریشن میں چلے جاتی ہے، مایوس ہو جاتی ہے، خودکشی کے قریب چل جاتی ہے. لشکر جاتا ہے، فون کر کے بس اطلاع کر دیتے ہیں. اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. ہم بچی سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا پھر ایک مشین سے شادی کرنا چاہتے ہیں، یا ہم ایک مالدار کمپنی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے ایک روبوٹ سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں؟ کس سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اسی طریقے سے ہمارے معیار میں قد کو معیار بنایا جاتا ہے. قد کو اس قدر معیار بنانے کی ضرورت نہیں. ساری چیزیں اچھی ہے، صرف ایک قد. ہمارا بچہ 6 پوائنٹ کا ہے، ہمارا بچہ 5.5 کا ہے، 8 کا ہے، لیکن بچی اونلی 5 کی ہے. زندگی میں شاید پھر اس کے بعد کبھی بھی قد کو دیکھا نہیں جاتا ہے. دونوں بازو کھڑے ہو کر دیکھتے ہوں کہ آپ کا قد کتنا ہے، میرا قد کتنا ہے. یہ کوئی معیار ہے ٹھکرانے کے لیے، ریجیکٹ کرنے کے لیے؟ اسی طریقے سے ہم اپنے معیارات دل پر ہاتھ رکھ کر، یہ ماں باپ سوچیں، ہم یہ معیارات اس لیے بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو دکھائیں میرے گھر کی بہو اور میرے بیٹے کے لیے جو بہو آئی ہے وہ آپ کے گھروں کی بہوؤں سے اچھی ہے. صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اونچے اونچے معیارات لگاتے ہیں. یہ بالکل غلط پیمانہ ہے. نبی نے یہ نہیں فرمایا. صورت کو ترجیح دی جاتی ہے، صورت کو دیکھیے، منع نہیں ہے، لیکن دینداری کو بھی ترجیح دیجیے. ساری خوبیاں ہیں بچی میں، تھوڑا سا رنگ بہت زیادہ فیر نہیں ہے، قبول کر لیجئے. سید کے رشتے کو ٹھکرایا جاتا ہے، اہل بیت کے رشتوں کو ٹھکرایا جاتا ہے. معیار ایسا ہے کہ ہم کام کرنے والی بائی کو لانے والے ہیں. سادات گھرانے سے پہلے ہی سے بدنیتی ہے ہماری، کام کرنے والی کو لا رہے ہیں ہم، اور سادات کو تکلیف نہیں دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تکلیف دینے کے لیے لا رہے ہیں. معیار کس قدر گھٹیا ہے، معیار کس قدر گھٹیا ہے. دیندار ہونا چاہیے. یہ ایک سبب تھا جس کی وجہ سے رشتے نہیں لگتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور سبب ہے رشتے جمتے نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے رشتے ملتے بھی نہیں ہیں جبکہ اتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں. اس لیے کہ آپ نے اپنے بچی کو تعلیم بہت اونچی دی ہے. ایم بی بی ایس کرنے والی کیا ایس ایس سی انٹر پڑھے ہوئے، ڈگری پڑھے ہوئے سے بچے سے شادی کرے گی؟ بہت زیادہ پڑھی لکھی بچی ہو تو کیا وہ ایک پی جی پڑھی ہوئی ہے، لیکن کیا وہ اپنے کم میں آپ نے پڑھایا کیوں ہے؟ منع بھی نہیں ہے. اسلام نے تعلیم کی حمایت کی ہے، لیکن اتنا نہیں کہ پڑھانے کے بعد آپ اپنا معیار بھی اس قدر اونچا کر لیں. ٹھیک ہے، پڑھایا آپ نے، پڑھائی آپ پی جی پڑھائیے، ایم بی بی ایس پڑھائیے،
لیکن اتنا نہیں پڑھایا کہ شوہر کو کیسا مقام دینا ہے، امور خانہ داری میں دلچسپی نہیں ہے اس کی. اور تعلیم اونچی دلوانے کی ایک وجہ، ایک تو معاشرہ ہے تاکہ وہ اور بہنوں سے اچھی تعلیم والی نظر آئے، میری بیٹی بہت اونچی نظر آئے. دوسری ایک وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ اگر بچہ بچی کو چھوڑ دے، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ خود سے اپنا گزر بسر کر سکے، پہلے ہی سے بدنیتی ہے آپ کی، پہلے ہی سے آپ اپنے بچی کے رشتے کو توڑنے کے در پر ہیں. شریعت نے کبھی بھی مال کا بوجھ عورت پر نہیں رکھا ہے، عورت پر رکھا ہی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. اتنا اونچا پڑھاتے ہیں، اتنی اونچی ڈگریاں پڑھاتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی اس کے ہم پلہ نظر ہی نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، ایک معاشرے کا یہ بگاڑ ہے کہ ہمارے نوجوان واقعی طور پر نہ رینکر ہوتے ہیں، نہ ٹاپر ہوتے ہیں، بالکل چبوتروں کے ہوتے ہیں. لیکن آپ اگر دیندار کا معیار بنائیں گے تو آپ کو بہت مل جائیں گے. رشتے اس لیے نہیں جم رہے ہیں، نہیں مل رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بڑی بہن جب تک ہے چھوٹی بہن کا نکاح نہیں کروائیں گے، جبکہ بڑی بہن 25 سال کی ہے، چھوٹی بہن 20 سال کی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، کسی وجہ سے بڑی کو رشتے نہیں آ رہے ہیں، تو کیا آپ چھوٹی کو بھی بڑی کی طرح بوڑھی بنا دیں گے؟ چھوٹی کو رشتے اسی لیے آ رہے ہیں کہ وہ کم عمر ہے. جب یہ چھوٹی بھی بڑی ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد رشتے کہاں آئیں گے؟ اس کا مقدر دوسرا ہے، اس کا مقدر دوسرا ہے. ایسا نہیں ہے کسی کا مقدر نہیں ہے، ایسا ہے کہ ہم نے کوشش نہیں کی، ایسا ہے کہ ہم نے صحیح کوشش نہیں کی ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کے گھر کو بسانے کی وجہ سے، چھوٹی کے نکاح کی برکت کی وجہ سے بڑی کا بھی ہو جائے. اسی طریقے سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچی کے بہن کے ہوتے ہوئے بھائی نکاح نہیں کرے گا. بہن ہے 20 سال کی، بھائی ہے 30 سال کا، میرے بھائی نکاح کر لو، جب تک بہن کا نکاح نہیں ہوتا. آپ پہلے سے بچے کے سلسلے میں بدزن ہیں اور بچہ بھی بے تربیت یافتہ ہے کہ خود کا نکاح کرنے کے بعد علیحدہ ہو جائے گا. وہی تو آپ کے معاشرے میں بگاڑ ہے. آپ بہن کا نکاح ہونے سے پہلے خود کا نکاح، بچے کا نکاح نہ کروانا اس کے گناہوں کے دروازے کھول دینا ہے. ایک بیٹی کو لے کر آ جائیے، دوسری بیٹی خود بخود رخصت ہو جائے گی. آپ 10 سال تک ایک بچی کے نکاح کی وجہ سے 10 سال تک رکواتے ہیں بیٹے کو. بعض دفعہ ہوتا یہ ہے معاشرے میں، نکاح طے ہو گیا، بچے کے لیے بچی دیکھ لی، شادی کب؟ نہیں ذرا رک جاؤ. کب ہوتا کہ ہم نہیں بول سکتے، وہ تو ہمارے گھر کی بہو بنے گی، لیکن یہ ہے کہ ہماری ایک چھوٹی بیٹی ہے، پہلے ان کا نکاح ہوگا پھر اس کے بعد ان کا نکاح ہوگا. وہ کب ہوگا معلوم نہیں، اب یہ کب ہوگا وہ بھی معلوم نہیں ہے. ہولڈ پر رکھ دینا. کتنے رشتے ہیں جو منگنی ہو جانے کے بعد بھی ٹوٹ جاتے ہیں، نکاح کے دن بھی ٹوٹ جاتے ہیں. دین نہیں سیکھا ہے. اس وجہ سے بھی ہمارے رشتے جمتے نہیں ہیں کہ ہم نے یہ معیار بنا لیا ہے، جب تک ذاتی گھر نہ ہو، باہر جا کر نہ آ جاؤں، اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو جاؤں، تعلیم مکمل نہ ہو جائے، تب تک نکاح نہیں کروں گا. جہیز دینے والے بہت اونچے ہونے چاہیے. اس لیے ہم نکاح نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر جہیز اچھا جگہ ملنے والا نہیں ہے. غریب شریف لوگ ہیں، زیادہ مہر اچھا نہیں آتا، جوڑے کی رقم بھی اچھی نہیں آتی. اسی لیے یہ بھی ہمارا معیار ہے، غلط معیار ہے، بہت غلط ہے. جہیز مانگنے تو آتا ہے، میراث دینے اتنا آتا ہے کہ آپ کو؟ جہیز مانگنے والے بہت ہیں، میراث دینے والے کتنے ہیں؟ رشتے کیوں نہیں جمتے ہیں؟ اس کی بعض دفعہ تو سبب اور اس کی وجہ والدین ہوتے ہیں. جانتے ہیں بعض نوجوان بچوں کو جو رو کر آ کر کہتے ہیں، کہا ہے کئی نوجوانوں نے، میں بڑا ہو چکا ہوں صاحب، گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں میں، لیکن میرے والدین کا معیار اتنا اونچا ہے، میں تو کسی ایک بچی سے نکاح کرنا تیار ہوں، مجھے بچی چاہیے، مجھے عورت چاہیے، لیکن میرے والدین میرا نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے معیار کے نہیں ہے بیٹے، ہمارے معیار کے نہیں، اونچا خاندان ہونا چاہیے. اور کبھی کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے، والدین نکاح کروانے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن بچہ یا بچی انٹرسٹ نہیں ہے، ہمیں انٹرسٹ نہیں ہے، ابھی سے ہم نکاح نہیں کریں گے. تو بچوں کے ہاتھ میں آپ نے شرنگ دے دی ہے، بچوں کے آپ غلام بن چکے ہیں. دو بھی وجوہات ہیں. نکاح میں تاخیر اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ اظہار خیال کو عیب سمجھا جاتا ہے. بچہ اگر اسے ضرورت پیش آ جائے، بچی کو بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے
بھوک لگے اور کھانا نہ ملے، چوری کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بڑے اکابر کہتے ہیں آپ 50 سال کے ہو گئے، آپ کے بچے 25 سال کے ہو گئے، آپ کو اپنی بیوی کی ضرورت پیش آتی ہے، کمرہ بند کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، 25 سال کے نوجوان کو ضرورت پیش نہیں آئے گی؟ بچے بولنے سے کتراتے ہیں، بچیاں کھل کر بولتی نہیں ہیں، جبکہ دل میں ہے داعیہ، اس لیے نہیں بولتی ہیں کیونکہ اسے معیوب سمجھا جاتا ہے۔ شوقیلی بچی دکھ رہی، عجیب عجیب الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، تانا دیا جاتا ہے، صاف گوئی کو پسند نہیں کیا جاتا ہے، اس لیے وہ بچے وہ بچیاں نکاح کا اظہار، نکاح کے اظہار سے بھی پیچھے رہ جاتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے دیکھے بھلے گھروں کے اندر رشتہ کرنے کے بجائے قریب میں ہیں، اڑوس پڑوس میں ہیں، قریب کے دیکھے ہوئے ہیں، اس کو چھوڑ کر دور کے رشتے، معیاری رشتے لاتے ہیں، مشاتوں کے ذریعے سے لاتے ہیں، اور اس کی صحیح معنی میں دریافتگی بھی نہیں ہو پاتی ہے، دریافتی بھی نہیں ہو پاتی ہے۔ یہاں دریافتی ہو چکی ہے، یہاں اطمینان ہے، یہاں نہیں کہیں گے دور سے لے کر آئیں گے، جتنا دور سے لائیں گے اور اتنا جلدی ہی طلاق بھی دے دیں گے۔ اس لیے بھی نکاح کے رشتے نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے نکاح کے مقاصد کو دیکھا نہیں، سمجھا نہیں۔ نکاح ہوتا ہے ایمان کی تکمیل کے لیے، آدھے ایمان کو حاصل کرنے کے لیے۔ جس نے نکاح کر لیا آدھا ایمان ہو گیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، تقوی کے لیے، نسل کی افزائش کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے نکاح ہوتا ہے، یہ سمجھنا چاہیے ہمیں۔ اسی طریقے سے نکاح میں تاخیر ہوتی ہے، دو چار اور وجوہات ہیں۔ نکاح میں تاخیر ہوتی ہے وہ اس لیے کہ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ، ہم اپنے معاملات، ہم اپنی سٹیئرنگ عورتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہم سنت سے دور کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ دامادوں کے لیے رشتہ طے کرنے کے لیے باپ طے نہیں کرے گا، ماں طے کرے گی۔ اس کی جو جو فرمائش ہوگی، ہاتھ ڈال کر بھی دیکھیں گے، منہ میں چلا کر بھی دیکھیں گے، پکا کر بھی دیکھیں گے، چائے پی کر دکھائیے، کھا کر دکھائیے، ساڑی میں دکھائیے۔ یہ پیمانے مردوں کے نہیں ہوتے ہیں، یہ پیمانے عورتوں کے ہوتے ہیں۔ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ، معاملات ہر اعتبار سے عورتوں کے حوالے جب کر دیے جاتے ہیں، فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ، حدیث کے اندر ہے 3 چیزیں عورتوں کے حوالے جب کر دیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں منو مٹی کے اندر جانا بہتر ہوگا، زمین پر رہنے کے مقابلے میں فتنہ فساد ہوگا۔ عورتوں کو امیر بنا دیا۔ نکاح میں رشتے نہ ملنے کی یا نہ جمنے کی یا تاخیر سے ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے نکاح کو بہت مہنگا کر دیا ہے۔ بہت سنا ہم نے علماء سے، زیادہ لمبی گفتگو بھی کرنا نہیں ہے، رسم و رواج زیادہ ہوتے ہیں، جہیز بھی ہوتا ہے، اور نیوتے، ایک بیٹے کا نکاح کرنا بولتا اب پورے پھپھوؤں کو کپڑے سلانا ہے، خالوں کو سلانا ہے۔ اب وہ باپ اپنے بیٹے کے نکاح کے لیے، بیٹی کے نکاح کے لیے اتنا پیسہ پہلے جمع کرے گا، اس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا، آگے بڑھے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ہے، عمدہ پکوان کروانا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، رسم و رواج کو سامنے رکھتے ہوئے جیسے ایک سند کرنے والی کلوروفارم ایک دوا ہوتی ہے جس سے جسم سند ہو جاتا ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے، سوئی چبوئی جائے یا ہاتھ کاٹا جائے اندازہ نہیں ہوتا، ویسے ہی رسم و رواج سے آدمی اور اس کا گھر کھوکھلا بنتا چلا جاتا ہے، عرض میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، بالکل وہ گھر اس کا اندر ہوتے چلے جاتا ہے، احساس تک نہیں ہوتا ہے اس کو۔ ان رسم و رواج، دھوم دھام سے شادی کریں گے، زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے، ایک ہی مرتبہ سنت کے مطابق کر لو، ایک ہی مرتبہ سنت کے مطابق۔ سارے جائز ناجائز ارمان آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے نکاحوں میں تاخیر ہو رہی ہے، اچھے رشتوں کو ٹھکرا دینا۔ اسی طریقے سے آخری ایک وجہ یہ بھی ہے استخارے کا صحیح مفہوم نہ ہونا۔ لوگ استخارے کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا مشورہ کریں گے، ہم مشورہ کریں گے، جب اللہ رائے دے دے گا، مشورہ دے دے گا، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ رنگ نظر آنا، دل کا مائل ہونا، کلروں کا نظر آنا اور سانپوں کے نظر آنے سے یہ معیار نہیں ہے، نہ استخارے کا وہ مفہوم اور مطلب ہے۔ استخارے کا مفہوم اور مطلب یہ ہے اہل رائے سے جو رائے دے سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں، ان سے پہلے اچھی طرح دریافتی کے بعد مشورہ کر لیجئے۔
اس کے بعد اللہ سے خیر طلب کیجئے۔ استخارے کا مفہوم ہے خیر طلب کرنا، کہ اے اللہ ہم اپنی عقل کے مطابق، سوچ کے مطابق، مشورے کے بعد اس فیصلے پر آئے ہیں، آپ اس کے اندر خیر ڈال دیجئے۔ پھر وہ استخارے کی لمبی دعا ہے، اگر یہ ہمارے لیے خیر مقدر نہ ہو تو ہم سے دور کر دیجئے، خیر ڈال دیجئے۔ بہت سارے رشتے اچھے آتے ہیں، استخارے میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ بالکل استخارے کا صحیح مفہوم نہیں ہے۔ الغرض میری اسلامی ماں بہنوں، یہ ہمارے سمر کورس کے پہلے عنوان کا ایک جز ہے کہ جس میں رشتے کیوں نہیں مل رہے ہیں، کیوں نہیں جم رہے ہیں۔ اچھے طریقے سے سمجھ جانا چاہیے، ہم صحیح طریقہ اختیار کریں۔ شریعت نے جو بتایا ہے، اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے، لڑکی کے انتخاب میں، لڑکے کے انتخاب میں جتنے واقعات، جتنے اشارے، جتنے حدیثیں، جتنے الفاظ بتائے گئے ہیں، توبہ کریں، ہم معافی مانگیں، ہم جلدی کریں، ہم نکاح کے سلسلے میں بلوغیت کے بعد بہت زیادہ انتظار نہ کریں، 18 کے بعد، 18 سے پہلے ہی رشتے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ اونچے پیمانے میں چلے جائیں گے تو وہ حیث و رشتے بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر یہ پہلا جز تھا، پہلا عنوان کا پہلا ایک حصہ تھا۔ ہم یہ عزم کریں، ہم اگر اس مجلس میں بچیاں ہیں، بچیوں کو چاہیے، ہماری بہنوں کو چاہیے کہ یہ دین کی باتیں اپنی ماؤں کو سنائیں، سمجھائیں کہ امی جان اس کو سن لیجئے۔ حق بات کا اظہار کرنا عیب نہیں ہے، رسم و رواج کرنا عیب ہے، نکاح میں تاخیر کرنا عیب ہے، اس بات کا اظہار کرنا عیب نہیں ہے۔ ایک آدمی شریعت کے مطابق چلنا چاہتا ہے، اسے تانا دے کر اسے دبایا جا رہا ہے، کتنی بدتمیزی کی بات ہے۔ اور ایک آدمی گناہ پر گناہ کرتے جا رہا ہے، اسے اف تک نہیں کہا جا رہا ہے۔ کیسے معاشرے کا بگاڑ ہے یہ۔ دوسرا جز ہے ہمارے عنوان کا، برکت اور بے برکتی کے اسباب۔ ہر آدمی چاہتا ہے، ہر مسلمان نہیں، ہر انسان چاہتا ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے، کافر بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق کے اندر اللہ رب العزت برکت دے دے، برکت آ جائے، کفایت ہو جائے۔ اب برکت کیا ہے؟ برکت کا مفہوم کسے کہتے ہیں؟ برکت کا مفہوم کیا ہے؟ کن اعمال اور اوصاف کو اختیار کرنے سے اللہ رزق میں برکت دیتا ہے؟ اس کے لیے چند آیات، اعمال، اوصاف، واقعات چند آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ برکت ہمارے گھروں سے کیوں لٹ گئی ہے، چھٹ گئی ہے اور ختم ہوتے جا رہی ہے، اور پھر دوبارہ اب مجھے اپنے گھروں کے اندر برکت لانا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ برکت کے لفظ کو کسی بھی ڈکشنری کے اندر دیکھ نہیں سکتے ہیں، اس کا معنی نہیں ملے گا آپ کو کسی زبان کی ڈکشنری کے اندر، سوائے عربی کے، سوائے قرآن پاک کے، سوائے حدیث کے، سوائے اسلام کے۔ برکت کا لفظ اور اس کا واقعی صحیح معنی بتا ہی نہیں سکتے ہیں، اسلام کے علاوہ کسی نے اس لفظ کا استعمال ہی نہیں کیا ہے، لہذا اس کا معنی بھی نہیں ملے گا ان کو۔ برکت کا مفہوم کیا ہے؟ برکت کے دو تین مفہوم ہیں۔ برکت کا ایک مفہوم وہ ہے جس کو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ چیز کی بڑھوتری ہو جائے، اضافہ ہو جائے، شے کا اضافہ ہو جائے، ظاہری اعتبار سے 2 کے 4 ہو جائے، 4 کے 8 ہو جائے، شے کا اضافہ ہو جائے، جیسے کہ معجزات ہیں، واقعات ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ نصرتیں ہوتی ہیں۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، پانی ختم ہو گیا، بالکل بچا کچا تھوڑا سا پانی تھا، صحابہ کرام نے شکایت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچا ہوا پانی، ما بقیہ پانی کو لے کر آؤ۔ منگایا گیا، اپنے انگلیوں کو، اپنے لعاب مبارک کو ڈالا گیا، پھر اس کے بعد اس بچے کچے پانی میں 1500 سے زائد صحابہ کرام سیر ہو کر پیے، جانور پیے، اور پھر اس کو استعمال کیا، پھر بھی باقی رہ گیا۔ یہ برکت ہے، تھوڑا تھا زیادہ ہو گیا اس کے اندر۔ ہانڈی میں تھوڑا سا شوربہ تھا۔ غزوہ بخاری شریف کا واقعہ بخاری شریف کے اندر ہے، غزوہ خندق کا واقعہ، خندق کھودا گیا، بھوک کے اثرات تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنی گھر والی سے آ کر کہا کہ ہم کم از کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو کریں گے، میزبانی کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے۔ دیکھا گھر کے اندر بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو چند لوگوں کو ہی کفایت کرے گا، اور تھوڑا سا جو ہے اسے پیس کر ہم روٹی بنا کر پیش کر دیں گے، بلا لو، لیکن یاد رکھیں شرمندگی نہ ہو،
محدود افراد کو بلا کر لے آنا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا، اللہ کے نبی نے ایک اعلان جاری کر دیا، اور جابر بن عبداللہ کے گھر میں دعوت ہے، میزبانی ہے، ضیافت ہے، سب آ جاؤ۔ 1000 سے زائد صحابہ کرام وہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے کہا کہ میرے آنے تک ہانڈی کو چولہے سے نہ نکالنا اور اس جو روٹی ڈالنا شروع نہ کرنا، میں جب آؤں گا لعاب مبارک ڈالا، پھر اس کے بعد نکالتے رہنا، ہانڈی کو ختم نہ کرنا۔ نکالتے گئے، کھاتے گئے، یہ ایک برکت ہے۔ 1000 سے زائد صحابہ کرام کا، ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک چھوٹا سا پیالہ ہے دودھ کا، اور تقریباً 70 سے زائد صحابہ کرام اس کے اندر سیراب ہو چکے ہیں، پی چکے ہیں دودھ۔ یہ ایک برکت کا مفہوم ہے کہ چیز بڑھ جائے۔ دوسرا برکت کا مفہوم ہے جو چیز جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی، بنائی گئی، جس مقصد سے لی گئی، وہ اپنے مقصد میں 100% پوری ہوتی ہوئی نظر آئے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے، نفع ملتا رہے۔ یعنی حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہر چیز میں مطلوبہ مقصد حاصل ہو جائے، یہ برکت کا مفہوم۔ مثال کے طور پر گاڑی آپ نے لی اور گاڑی اچھی چل رہی ہے، خراب نہیں ہو رہی ہے، بار بار جگجگی پیش نہیں آ رہی ہے، دشواری اور خرابی میکینک کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی ہے۔ اولاد ہے، اولاد کا مقصد نافع بننا اور سہارا بننا، نافرمان نہیں ہے تو برکت مل گئی۔ بیوی ہے، نیک صالح ہے، فرمانبردار ہے، گھر ہے، گھر بہت زیادہ تنگ نہیں ہے، یہاں سے ٹوٹ گیا، وہاں سے پھوٹ گیا، وہاں سے پریشانی ہو رہی ہے، ہمیشہ مرمت کی ضرورت پیش آ رہی ہے، برکت نہیں ہے، عافیت نہیں ہے، تو برکت کے یہ مفہوم ہے۔ صحت کا ملنا کتنی بڑی نعمت ہے، بیماری نہیں ہے۔ بعض لوگ ہیں بہت زیادہ بیماری ہو رہی ہے، ہر ہفتہ بیماری ہے، لیکن یہاں آپ کو اللہ نے صحت دی ہے، تو زندگی کا جو مقصد ہے عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، یہ ہے برکت۔ فون ہے، فون بار بار خراب ہو رہا ہے، جب بھی لے رہے ہیں ٹوٹ رہا ہے، گر رہا ہے، اس لیے بھی گرتا ہے کبھی کبھی تو اس لیے کہ پیسے زیادہ ہو جاتے، بڑا فون لینا ہوتا ہے۔ مولانا الیاسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا دیکھو جانتے ہو یہ پلنگ ہے 3 نسلوں سے چل رہا، یہ ہے برکت۔ ایک بچے نے باپ سے کہا کہ ابو جان برکت کسے کہتے ہیں بتائیے۔ وہ بچے کو اوپر لے کر گئے اور وہاں پر بتایا کہ دیکھو یہ گیزر ہے، آپ جانتے ہو کب لگا ہے یہ؟ آپ کی عمر کیا ہے؟ 21 سال ہو چکی ہے میری عمر، کبھی یہاں پر گیزر کے سلسلے میں مرمت کی ضرورت پیش آئی؟ نہیں ضرورت پیش آئی، یہ ہے برکت، یہ ہے برکت۔ 21 سال ہو گئے خراب نہیں ہوا ہے گیزر، تو برکت کا دوسرا مفہوم ہوا۔ برکت کا تیسرا ایک مفہوم ہے، آخری تیسرا مفہوم یہ ہے کہ تھوڑے وقت میں یا تھوڑی چیز میں تھوڑی چیز کفایت کر جائے، تھوڑے وقت میں برکت ہو جائے، تھوڑی چیز کفایت کر جائے۔ مفہوم بھی ملتے جلتے ہوتے ہیں بعض مفہوم۔ مثال کے طور پر 10,000 کی تنخواہ ہے، کفایت کر گئی۔ 1 لاکھ کی تنخواہ ہے، قرضوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، 1 لاکھ بھی کافی نہیں ہو رہے، 10,000 15,000 20,000 کافی ہو رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم وقت میں، ایک ہی دن میں، مختصر وقت میں 63 اونٹوں کو ذبح کیا، حلق کروایا، طواف زیارت کی، مینا سے واپسی ہوئی۔ ایک ہی دن میں کم وقت میں 63 اونٹوں کو ذبح کرنا، ایک ایک بکرے کو، ایک ایک اونٹ کو، ایک ایک بڑے جانور کو ذبح کرنے ہی میں آدھا دن چلا جاتا ہے ہمارا۔ 63 اونٹوں کو ذبح کرنا، پھر سارے اعمال حج کرنا، یہ وقت کے اندر برکت ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مختصر سی زندگی کے اندر ہزاروں کتابیں لکھی ہیں، خطوط لکھے ہیں، تزکیے کا کام کیا، تدریس کا کام کیا، بیانات کا کام کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 70 سال زندگی ہے، 70 سال میں کتنے بڑے بڑے کام، کتنے رجال سازی کے کام، کتنے اونچے کام، کیسے مصنفین کو، کیسے فقہا کو انہوں نے پیدا کر دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 54 سال 54 ایئر، اتنی کم مدت کے اندر کس قدر بڑا کام انہوں نے فقہ کا کیا ہے، حدیثوں کا کیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ 45 سال کی عمر، کتنے لوگوں کی عمر نہیں ہوتی ہے 45 سال۔ 45 سال کی عمر میں عربی کی بے شمار کتابیں، المجموع، شرح المہذب، ریاض الصالحین، التقریب، صحیح مسلم کی شرح، عربی میں 2 جلدوں میں شرح، 3 25 جلدوں میں شرح۔ جتنا انہوں نے لکڑی کے قلموں میں سے کام کیا،
چھوٹے چھوٹے قندیلوں میں کام کیا، چٹائی پر بیٹھ کر کام کیا. ہم 500 واٹ کے روشنی کے بلبوں کے اندر بھی کام نہیں کر سکتے ہیں، پڑھ بھی نہیں سکتے ان کا لکھا ہوا. گدیوں پر بیٹھ کر، ایسیوں میں بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، واقعات بہت ہے اس سلسلے میں، بات کو لمبی کرنا نہیں ہے، کہ ان اکابر کے وقت میں اتنے اونچے اونچے کام بھی کر رہے ہیں، 200 رکعتیں نماز پڑھ رہے ہیں، 300 رکعتیں نماز پڑھ رہے ہیں. بے برکتی کیوں ہوتی ہے؟ برکت کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ ہمیں سمجھنا چاہیے. بنیادی موٹی بات، برکت جو حاصل ہوتی ہے وہ ہے تقوی طہارت سے ہوتی ہے. مختلف آیتیں ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ. جو کوئی آدمی، اہل القرآ کہا گیا ہے، بستی والے، گاؤں والے، شہر والے، گھر والے، خاندان والے، جس گھر کے سارے افراد نمازی ہو، اس سے بڑا تقوی طہارت والا. جو عشاء اور فجر کی نماز پڑھ لیتا ہو، رات میں جلدی سو جاتا ہو، رات میں فون کا استعمال نہ کرتا ہو، فجر کی نماز جس کے گھر کی عورتوں کی 1 مہینہ 40 دن پابندی سے ہو جاتی ہو، تقوی طہارت والا گھر، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ پوچھئے اپنی گھر کی عورتوں سے، پوچھئے آپ اپنے آپ سے، پوچھئے اپنی ماؤں سے، پوچھئے اپنی ساسوں سے کہ کیا وہ 40 دن تک پابندی سے، میں مثال دے رہا ہوں، 40 دن پابندی سے 6 مہینے 1 سال نماز پڑھا ہے فجر کی نماز. اے فاطمہ تو سو رہی ہے فجر کے بعد، رزق تو اب تقسیم ہو رہا ہے. رزق کا ایک بہت بڑا اونچا مفہوم ہے، صرف پیسے کا نام رزق نہیں ہے، روزی نہیں ہے. آپ کے بچے کما رہے ہیں، آپ کے شوہر کما رہے ہیں، آپ کے والد کما رہے ہیں، پھر بھی روزی میں برکت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ سو رہے ہیں. کاروبار آپ کا دیر سے شروع ہوتا ہے، دکان آپ کی 12-1 بجے کے بعد تو آپ کی صبح ہوتی ہے، ناشتہ ہوتا ہے، کھلتی ہے رات 2 بجے تک. وَجَعَلَّ اللَّيْلَ لِبَاسًا، قرآن کے ساتھ بغاوت، فطرت کے ساتھ بغاوت، قرآن کے حکم کے ساتھ مخالفت. تقوی کہاں سے آئے گا؟ تقوی کی بنیادی شرط نہیں پائی گئی. آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیں گے. دروازے نہیں، کھڑکی بھی کھول دیے تب بھی کافی ہے. چھوٹا سا اتنا حصہ کھول دیا اللہ رب العزت کافی ہے. ہم سارے دروازوں کو بند کر رہے ہیں، سارے دروازوں کو بند کر رہے ہیں. وفی السماء رزقکم وما توعدون، آسمانوں میں رزق کے دروازے ہیں. نماز کو چھوڑ کر کہاں برکت ملے گی؟ اللہ کو چھوڑ کر کہاں برکت ہم حاصل کریں گے؟ گناہ بھی کریں گے، برکت بھی مل جائے گی. علماء کرام نے لکھا ہے، کھڑے ہو کر کھانا، چپل کے ساتھ کھانا، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا، اور بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا، مہمان کو بوجھ سمجھنا، پلیٹ کو برتن کو صاف نہ کرنا، فقیر کو جھڑکنا، گانا بجانا سننا یا گانا، فلم بینی کی عادت، شارٹس کی عادت، انسٹاگرام کی عادت، جھوٹ بولنا، رسم و رواج. نوم الصبحتی یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. جھوٹ بولنا رزق کو روک دیتا ہے. رسم و رواج، میراث کا ادا نہ کرنا، حرام چیزوں کے اندر مبتلا ہونا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ کے رزق کو روک دیتی ہے. تعجب یہ ہوتا ہے ہم رزق کے سلسلے میں مسلمان اس قدر پریشان ہوتے ہیں، نہ توکل ہے، نہ بھروسہ ہے، نہ تقوی طہارت ہے. جب بالکل موٹی بات ہے اس کو تو اختیار نہیں کرنا چاہیں گے، اس کے علاوہ ہر دنیاوی پہلو کو اختیار کرنا چاہیں گے. ہم دشمنوں کو اللہ رزق دے رہا ہے، کافروں کو دے رہا ہے، بے زبان کو دے رہا ہے، خنزیر کو دے رہا ہے. اللہ کسی کتے کو بھوکا نہیں سلاتا ہے. آدمی اپنا رزق جب تک کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، تب تک موت نہیں آئے گی. اور اگر آپ کا رزق مکمل ہو چکا ہے تو آپ کوما میں جا کر بیٹھ جائیں گے، غذا مختصر ہو جائے گی، ڈیبٹیز آ جائے گا. موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ آپ کا رزق مکمل نہیں ہوگا. پیچھے پیچھے دوڑ کر آئے گا. ہمارے کو رزق کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ دشمنوں کو کھلا رہا ہے تو کیا ایک مسلمان متقی پرہیزگار کو نہیں کھلائے گا؟ ہم میری ماں بہنوں تقوی اختیار کریں. یہ سب واقعات جب آگے بھی بتائے جائیں گے اس کا خلاصہ یہی رہے گا کہ ہاں آج سے ہم تقوی اختیار کریں گے. تقوی کس چیز کا نام ہے؟ گناہوں کے چھوڑنے کا نام ہے. فرائض و واجبات کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ سنتوں پر چلنا ہے. بہت بڑا کام نہیں ہے، وقت پر نماز پڑھ لو،
24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگے گا. اور جو بھی کام کرو حرام کام سے بچ جاؤ, زنا سے بچ جاؤ, حرام کام سے بچ جاؤ, جھوٹ سے بچ جاؤ, فلانے کام سے بچ جاؤ. آسان ہے, بچنا ہے, کرنا بھی نہیں ہے زیادہ کام تقوی کے لیے. تقوی کے لیے بڑے کام کرنا نہیں ہے, تقوی کے لیے چھوڑنا ہے. اصل بہت آسان ہے چھوڑنا, کرنا بہت مشکل ہے. ابن خلقان رحمت اللہ علیہ نے وفیات الاعیان کے اندر واقعہ لکھا ہے. ابن بشاز نحوی ایک بڑے عالم گزرے ہیں, مصر کی جامع مسجد میں کھاتے ہوئے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں. کھاتے کھاتے ایک ہڈی گوشت کا ٹکڑا بازو ڈال رہے ہیں. بلی آتی ہے, اسے لے کر چلے جاتی ہے, کھاتی بھی نہیں ہے. 1 بار دیکھا, 2 بار دیکھا, دوڑایا. بازے لوگ اس پیچھے گئے, دیکھے ایک مسجد کے کنارے دیوار کے پیچھے ایک اندھی بلی ہے, وہ منہ کھولی بیٹھی ہوئی ہے. یہ بلی وہاں کے گوشت کے ٹکڑوں کو لے جا کر اس کے منہ میں ڈال رہی ہے. جب انہیں یہ معلوم ہوا سجدے میں گر گئے, میرے اللہ ایک اندھی بلی کو آپ روزی دیتے ہیں تو میرے اللہ میں تو ایک دین کی خدمت کرنے والا, میں تو ایک مسلمان ہوں, نمازی ہوں, مجھے روزی کیوں نہیں ملے گی. اس جیسے واقعات قبیلہ کرد کے ڈاکو ان کا واقعہ ہے. چڑیا کو دیکھا, یہ لیٹے ہوئے تھے, چڑیا کو دیکھا, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں, انتظار میں ہیں قافلوں کے آنے کے. چڑیا کو دیکھا کہ وہ کوئی چیز توڑ کر لا رہی ہے اور سوکھے درخت پر لے جا کر کچھ ڈال کر آ رہی ہے. گر بھی نہیں رہا ہے, کہاں جا رہا ہے وہ. تو ایک مرتبہ اوپر چڑھ کر دیکھے تو وہاں پر ایک اندھا سانپ بیٹھا ہوا ہے, منہ کھولا ہوا ہے. یہ چڑیا جا رہی ہے, اس کے منہ میں ڈال کر آ رہی ہے. اللہ نے ایک زہریلے تکلیف دینے والے سانپ کو بھوکا نہیں چھوڑا ہے, اس کے روٹی روزی کا انتظام کر دیا ہے. تو آپ بتائیے, اسی لیے وہ حدیث ہے لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی, کہ اگر تم اللہ پر ایسا توکل, ایسا بھروسہ جیسے توکل کرنے کا طریقہ ہے تو تم کو روزی ایسے دی جائے گی جیسے کہ پرندوں کو دی جاتی ہے. خالی پیٹ جاتے ہیں, بھرے پیٹ آتے ہیں, بچوں کی غذا لے کر آتے ہیں. نہ ان کے پاس ذخیرہ اندوزی ہے, نہ ان کے پاس کسی چیز کی, وہ صبح جاتے ہیں شام میں بھرے پیٹ آتے ہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے, کتاب ہے, اس میں کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب تھے, تفریح کے لیے اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو لے کر گئے ایک جگہ. وہاں پر تفریح میں دیکھا بہت اچھی چیزیں, ایک قیمتی چمکتا ہوا پتھر بھی نظر آیا. پتھر کو دیکھا اور کہا کہ اس پتھر کو ہم لے لیں گے, بہت قیمتی, اچھا نظر آ رہا ہے. لے لیا, گھر میں رکھا. 2 سال تک اس کی صفائی بھی ہوتی رہی, جب بھی صفائی کرے اس کو بھی. ایک مرتبہ ان کی بیوی صفائی کرتے کرتے وہ پتھر گر گیا اور ٹکڑے ہو گیا. جو ہی گرا ٹکڑے ہوا, اس کے اندر سے کیڑا نکلا, رینگنا شروع کر دیا. 2 سال سے ہے, نہ ہوا جانے کا راستہ ہے, نہ غذا جانے کا راستہ ہے, نہ کوئی غذا پہنچانے کا راستہ ہے. اللہ ایسے بند پہاڑوں سے اونٹنیوں کو, گابھن اونٹنیوں کو, حاملہ اونٹنیوں کو منہ میں پتا ہے. اللہ روزی دیتا ہے. بہت واقعات ہے. ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے. کوے کا واقعہ, بہت واقعات ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے ہمارے پاس توکل نہیں ہے, تقوی نہیں ہے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ غالباً ان کے جہاد کا واقعہ ہے. وہ جہاد کے لیے نکلے, جو توشہ تھا مکمل ختم ہو گیا, ایک کھجور پر آ گئے, بغیر کھجور پر بھی انہوں نے جہاد کی. اور ہم پیٹ بھر کر کھانے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, شکم سیر ہونے کے باوجود بھی. ہم اشرف المخلوقات ہیں. اللہ نے 4 قسمیں کھا کر فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہمیں کیوں ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیروں کے اندر وہ غذا پہنچاتا ہے, ہم اندھیروں سے نکل کر جب روشنی کے اندر آ جائیں گے بھوکا کیوں مارے گا. وما من دابۃ فی الارض. الغرض ان واقعات کے ذریعے سے یہ بتانا ہے کہ ہم روزی کی فکر اتنی کرتے ہیں جتنی کی ہم اپنے تقوی طہارت کی, دینداری کی نہیں کرتے ہیں. بہت سارے اکابر کے واقعات موجود ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ جب روزی کا ذمہ اللہ نے لے لیا تو میں اس کی کیوں پرواہ کروں. میری جو ذمہ داری ہے کہ میں تقوی اختیار کروں, اس کو میں اختیار کر لوں گا.
میری ذمہ داری روزی کے سلسلے میں نہیں ہے۔ ایسا مطلب نہیں ہے کہ آپ توکل ہی کو چھوڑ دیں بالکلیہ طور پر، آپ تدبیر ہی کو چھوڑ دیں بالکلیہ طور پر بیٹھ جائیں، یہ مطلب نہیں ہے، لیکن اتنا اس کے پیچھے پڑ جانا، صبح سے لے کر شام تک نمازیں ضائع ہو رہی ہے، تجارت میں جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک تدبیر ہے روزی میں برکت ہونے کے لیے استغفار کا کرنا، استغفار۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ ان آیتوں میں 5 اس کے فوائد بتائے گئے ہیں۔ جو آدمی کثرت سے استغفار کرتا ہے، نرینہ اولاد مل جاتی ہے، مالدار ہو جاتا ہے، قرضات ختم ہو جاتے ہیں، باغات میں نہریں، بہت سارے واقعات، بہت سارے فوائد اس کے مرتب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ تجار کو بھی چاہیے کہ پورے اہتمام سے روزانہ کم از کم 100 مرتبہ تو استغفار کر لے۔ اس استغفار کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی روزی میں برکت دے دے گا۔ روزی میں اضافہ ہوتا ہے صلہ رحمی کرنے سے، والدین کی خدمت کرنے سے، بہت سارے واقعات اس پر بھی ہیں۔ بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے وراثت کے سلسلے میں، بھائیوں میں اختلاف ہوا خدمت کے سلسلے میں، 4 بھائی، 3 بھائیوں سے چھوٹا بھائی یہ کہتا ہے کہ مجھے وراثت میں حصہ نہیں چاہیے، خدمت چاہیے، پوری خدمت مجھے دے دیجیے۔ خدمت کر رہا ہے، بھائیوں نے، وہ تاجر تھے، انہوں نے کہا کہ بہت اچھا موقع ہے، اچھا ہے، ایسے ہی کر لیں گے ہم، خدمت ان کے حوالے کر دی۔ وہ رات میں سو گیا، وہ رات میں سو گیا، خواب میں دیکھتا ہے کہ وہاں پر فلانی جگہ اس پتھر کے نیچے اتنے درہم میں جا کر لے لو۔ صبح اٹھ کر بیوی سے کہتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ پتھر کے نیچے اتنے درہم ہے، وہ یہ کہتا ہے کیا اس کے اندر برکت ہے؟ برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، تو مجھے نہیں چاہیے۔ پھر دوسرے دن خواب میں دیکھتا ہے 10 درہم ہے، اس میں کیا برکت ہے؟ برکت نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ 100 درہم ہو گئے، برکت ہے، برکت نہیں، نہیں چاہیے۔ 2 درہم نظر آئے، اس میں برکت ہے؟ ہاں برکت ہے۔ وہ فوراً سے گیا اور برکت والے دراہم کو، دنانیر کو لے لیا، اور واپس آتے آتے مچھلی کو خرید لایا، مچھلی کو گھر کے اندر کاٹا، ایسے موتی اس کے اندر سے نکلے، ایسے ہیرے اس کے اندر سے نکلے۔ بادشاہ ایسے ہیروں کی تلاش میں تھا، تاج بنانے کے لیے ایسے ہیروں کی، مالدار بن گیا۔ 30 خچروں کے برابر سونا دیا گیا اس ہیرے کے مقابلے میں، 90,000 دینار اس کے پاس آ گئے۔ بادشاہ کے بعد دوسرا امیر یہ بن گیا برکت کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تھوڑا مال جو برکت کے ساتھ آ جائے بہتر ہے اس زیادہ مال کے مقابلے میں جو بے برکتی کے ساتھ آئے، حرام کے ساتھ آئے۔ فجر کے بعد سونے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ صلہ رحمی کرنا، ہم خاندان کو وقت ہی کہاں دیتے ہیں، کاروبار کو وقت دیتے ہیں، اور اپنے فون کو وقت دیتے ہیں، رات میں چبوتروں کو وقت دیتے ہیں، دوستوں کو وقت دیتے ہیں، اور شارٹس دیکھنے کے لیے وقت دیتے ہیں۔ میرے بھائی آپ بتائیے، اپنے خالہ کے پاس، چچی کے پاس، مامی کے پاس، اپنے دادا کے پاس، اپنے، آپ تو دادا کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، دادا کے پاس ملنے کے لیے کب گئے ہیں آپ؟ آخری مرتبہ کب گئے ہیں؟ یا تو شادیوں میں جائیں گے تو جنازوں میں جائیں گے، یہ کوئی صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ کم از کم سال میں 1 مرتبہ تو جائیں، وقت نکال کر جائیں، خاص موقع کی تلاش کے بغیر جائیں آپ۔ صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ صلہ رحمی کرنے سے، رشتوں کو جوڑنے سے، خود کو جوڑنے سے اللہ رب العزت روزی کے اندر بہت زیادہ برکتیں دیتا ہے، قرضے ختم ہو جائیں گے۔ صدقے کا اہتمام ہونا چاہیے، صدقے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جو آدمی صدقے کا اہتمام کرتا ہے، صدقۃ السر تقی السوء، بری موت سے بچاتا ہے، قرضات ختم ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت بہت زیادہ اس کے مال کے اندر فراوانی دیتا ہے۔ برکت کے لیے ہمیں یہ مفہوم اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ غالباً علی بن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آمدنی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ بعض دفعہ پتہ نہیں کاروبار میں کتنا نفع ہوگا، کتنے گاہک آئیں گے، اور میرے ہنر سے کتنے ایسیوں کو میں فٹ کر پاؤں گا، کتنے فونوں کو ریپیئر کر پاؤں گا، یا ملازمت میں میری تنخواہ 15 کی 20، 20 کی 25، 25 سے 30 کب ہوگی، وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن آپ کے اختیار میں اخراجات ہیں۔ آپ گھڑی کتنے کی خرید رہے ہیں، 500 کی یا 5000 کی؟ ضرورت کتنے سے پوری ہو رہی؟ چپل آپ کی 500 کی ہے یا 5000 کی ہے؟ اینک آپ کی فیشنیبل پر ہے یا ضرورت پر ہے؟ خواہشات پر آپ کے یہ ٹی شرٹس ہیں، یا آپ کی گاڑیاں ہیں، یا آپ کے فون ہیں؟ ضرورت پر آپ فون لے رہے ہیں، تو آئی فون کی کیا ضرورت ہے؟
آئی فون لے رہے ہیں، اس کے اندر برانڈ اور مزید اس کے اندر مزید ٹیکنالوجی کی واقعی اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اور بات ہے، اس کے سلسلے میں کسی پر اشارہ نشانہ نہیں ہوتا ہے. آپ خود اپنے سلسلے میں دیکھ لیں کہ ہم کیا، ہمارے پاس اتنی اوقات نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ ہمارا اسراف ہو رہا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے برانڈ کے چکر میں، لوگوں کو دکھانے کے چکر میں، اور اخراجات کے اندھادھن ہو جانے کی وجہ سے. آمدنی آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اخراجات آپ کے اختیار میں ہیں. لکھنے کا نظام بنائیے کہ اس مہینے میں میرا کتنا خرچ ہوا، ایک بار لکھیے تو اس میں بعد میں آپ راؤنڈ اپ کر سکتے ہیں. عورتوں کو چاہیے اندھادھن خرچ کرنے کی بجائے، یا جو کچھ آپ اپنے شوہروں سے خرچ کروا رہی ہیں کروائیے. امور خانہ داری سیکھیے، کون سی چیز کتنی منگائی جائے گی. منگا رہے ہیں پیشگی، فریجوں میں سڑ رہا ہے، فریجوں میں بھی چونٹیاں آ رہی ہیں. ڈرائی فروٹ منگاتے ہیں سڑانے کے لیے، اور فروٹس منگاتے ہیں خراب کرنے کے لیے، پھر دوبارہ منگواتے ہیں پھر دوبارہ سڑانے کے لیے، نہ کھاتے ہیں نہ کھلاتے ہیں. آپ امور خانہ داری میں لکھیے آپ کہ اس ماہ کوتمیر کے کٹے سے لے کر بڑے سے بڑے گوشت ہی نہیں، ساری چیزوں کو ایک مہینہ لکھیے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اتنے ہزار روپے آپ کے راشن کے ہوتے ہیں، فلانے کے ہوتے ہیں. یہ جوڑا جو ہم نے لیا وہ زائد لیا، وہ ایکسٹرا لیا، وہ رسم و رواج میں لیا، 4 جوڑوں کے رکھتے ہوئے لیا، 4 جوڑیوں کے رکھتے ہوئے 5واں جوتا ہم نے لیا. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک ریڈو گھڑی رہنے کے باوجود ایک آپ نے لیا. آپ نے اچھے اچھے کپڑے اور شیروانیاں رکھنے کے باوجود بھی چھوٹے بھائی کے نکاح کے لیے ایک شیروانی کا انتخاب کیا، جو 4 شیروانیاں آپ کی پہلے سے موجود ہے گھر کے اندر. آپ کی خود شادی کی ہے جو سائز کے بدلنے کی وجہ سے اب وہ کسی کام کی نہیں رہی. وہ میرے عزیزو اس کو سمجھیں. گھر کے اندر عورتیں اگر اپنی الماری کھولے نا، 25 جوڑے شادی کے اب تک 8 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، ختم نہیں ہوں گے. وہ پہلے ان جوڑوں کو ختم کریں، بھاری سے بھاری جوڑا پہنے، کھانے پینے میں کمی نہ کریں، لیکن آپ پہلے ان جوڑوں کو ختم کریں. اس کے بعد نئے نئے جوڑے لیں. آپ پاکستانی لیں، آپ افغانستانی لیں، چاہے آپ انڈین کے لیں، لیکن شریعت کے مطابق لیں، اور پہلے اس کو ختم کرنے کے بعد لیں. یہ جوڑے پہلے ہو جائیں. تو بہرحال خلاصہ کلام ایسا اگر آپ اپنے گھر کے اندر دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو محسوس ہوں گی. حرص اتنا ہوتا، حرص ایسی ہوتی ہے، حرص سے مقدر نہیں بڑھتا. آپ جتنا حرص کریں گے، حرص کرنے سے مقدر تو نہیں بڑھتا. خواہشات سے مقدر بڑھنے والا نہیں ہے. سچ بولنا چاہیے. مختصر سی بات ہے، بات ختم ہونے کو ہے. سچ بولنا چاہیے. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سب سے بڑا ایک چیلنج بن چکا ہے ہمارے معاشرے کے تجار میں. جی ہاں، آپ کے شوہر تاجر ہیں، جی ہاں آپ کے بیٹے تاجر ہیں، جی ہاں آپ کے والد صاحب تاجر ہیں. آپ بتائیے، پوچھیے اپنے شوہر سے کہ آپ اپنے کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں؟ دھوکے کے ساتھ بھی کوئی کاروبار ہوتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا واقعہ، دیگر اکابر کے واقعات موجود ہیں. انہوں نے ایک کام کرنے والے کو رکھا، تھوڑا سا کپڑے کے اندر عیب تھا، کام کرنے والے نے بیچ دیا. جب یہ واپس آ رہے تھے دیکھا کہ ہماری دکان سے لے کر جا رہا ہے. پوچھا کہ یہ کپڑا تو ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز تو ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر عیب ہے، اس کی کیا قیمت آپ نے لگائی؟ آئیے یہ میری دکان کا ہے، آپ کو کم قیمت دینا پڑے گا، یہ زیادہ قیمت آپ نے دے دی ہے. حضرت چھوڑ دیجئے، ایک آیا گاہک ہر کوئی اسے آ کر لے جاتا نہیں ہے. نہیں، ہمیں حرام کا نہیں چاہیے، دھوکے کا نہیں چاہیے، جھوٹ کا نہیں چاہیے. پوری چیز بتا کر آپ پیش کیجئے، عیب دار چیز کو بتائیے. البیعان بالخیار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، 2 بے کرنے والے آپس میں بے کرتے ہیں اور میں شریک رہتا ہوں. جب وہ جھگڑتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، میں جدا ہو جاتا ہوں. جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا. سیکھیے پہلے علماء کے پاس آ کر. تجارت اور جھوٹ، یہ 2 چیزیں، تجارت میں جھوٹ کا آ جانا بے برکتی کو پیدا کرتا. آپ یہاں سے پیسہ کما رہے ہیں اور گھڑے کے اندر آپ سوراخ لگا دیے ہیں جھوٹ کا، دھوکے کا، بے نمازی پن کا اور حرام کاری کا. یہاں سے آپ پیسہ کما رہے ہیں اور یہاں سے ضائع ہوتا جا رہا ہے. کہاں ضائع ہو رہا؟ بیماریوں میں. کہاں ضائع ہو رہا؟ فیشنوں میں. کہاں ضائع ہو رہا؟ رسم و رواج میں. غالباً حسن بصری یا پیران پیر نے کہا
کہ میں پیسوں کے خرچ کرنے کی جگہ کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہوں کہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، جھوٹ بولنے کے ذریعے سے آئے ہیں، دغا بازی کے ذریعے سے پیسے آئے ہیں، اس لیے جاتے ہیں بیماریوں میں، بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں جاتے ہیں، وینٹیلیٹر پر چلے جاتے ہیں، ایک تفریح میں اڑ جاتے ہیں۔ ہم کوشش کریں کہ ہم سچ بولنے کی کوشش کریں، سچ بولنے کی کوشش کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ نے کیسے پیارے اعضاء آپ کے بنائے ہیں، 2 کانوں کو ایک سائز کا بنایا، 2 آنکھوں کو ایک سائز کا بنایا، 2 ہاتھوں کو بڑا چھوٹا نہیں بنایا، 2 پیروں کو بڑا چھوٹا نہیں بنایا، اتنی باریک بینی کے ساتھ ایسی تصویر پانی میں، پانی کے اندر منی کے قطرات میں، خون کے اندر لوتھڑا، پھر اس کے ہڈیاں، پھر اس کے بعد وہ ساری چیزیں، کوئی ہے جو پانی کے اندر تصویر بناتا ہو، شکل بناتا ہو پانی کے اندر؟ کیا اللہ اتنی باریک والی چیزیں کرنے والا کیا آپ کے رزق سے غافل ہو جائے گا؟ 9 ماہ تک پیٹ کے اندر کھلایا گئے، پلایا گئے۔ ہاں تنگیاں آ سکتی ہیں، تنگی امتحان کے لیے ہے، آزمائش کے بعد راحت ہے، ان مع العسر یسرا، لیکن ہم تنگیوں کے آنے کی بنا پر جھوٹ نہیں بولیں گے، حرام کا دروازہ نہیں کھولیں گے۔ وہی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ عید کے موقع پر جب ان کی بیوی نے کہا اپنے بچوں کے لیے کم از کم نئے کپڑے مل جائے، حرام کی جرأت کر نہیں سکتا، حلال کی طاقت نہیں ہے، فی الحال حلال نہیں ہے تو حرام بھی تو مت کیجیے، حرام بھی تو مت کیجیے۔ جب اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہو جائے گا، اللہ ضرور بھی ضرور آپ کے ساتھ تقوی کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر بہت کچھ نواز دے گا۔ واقعات اور بھی ایک 8-10 واقعات ہیں، لیکن واقعات سنانے کے بجائے بس اسی بات پر ہم اپنے اس موضوع کو ختم کرتے ہیں۔ 2 باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی ہیں، 2 باتیں رکھی گئی ہیں۔ ایک تو ہم اپنے رشتوں کے اندر، رشتے جو نہیں مل رہے ہیں اس کے اسباب کو ڈھونڈیں، جتنے اسباب 15-20 اسباب بتائے گئے ہیں، کیا وہ سبب ہمارے اندر نہیں ہے؟ اگر وہ سبب ہمارے اندر ہے، اگر ہمارے بچیوں کا نکاح ابھی تک نہیں ہوا، آپ جلدی کریں، توبہ کریں اور معافی تلافی کریں، ان اسباب کو اختیار کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور دوسرا، جو ہمارے گھروں کے اندر بے برکتی آ چکی ہے، ان بے برکتیوں کو ختم کرنے والے اسباب کو اختیار کریں، تقوی اختیار کریں، جھوٹ سے بچیں، اور جتنی باتیں بتائی گئی بالخصوص یہ 2-3 چیزیں ہیں، تقوی اختیار کریں، حرام سے بچیں، 5 وقتہ نماز ہی پڑھ لیجئے، تقوی طہارت والے بن جائیں گے، حرام سے بچنے کے ساتھ ساتھ آپ کی نمازیں اگر ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دل کی گہرائیوں سے دعا کی جاتی ہے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور جو یہ سمر کیمپ چل رہا ہے بڑے شوق و ذوق سے آپ حضرات سنتی ہیں، ماشاءاللہ سے سن رہی ہیں، 4 سال سے یہ نظام چل رہا ہے، انتظامیہ کو بھی اللہ خوب جزائے خیر عطا فرمائے، نعم البدل عطا فرمائے، جس کے لیے یہ تگ و دو کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت انہیں بھی اس کا نعم البدل عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ لک الحمد ولک الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجئے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، انتظام کرنے والوں کے انتظام کو بے پناہ قبول فرما لیجئے، جو بچیاں جو بہنیں سن رہی ہیں اے اللہ ان کے لیے سمجھنا اور عمل کرنا آسان فرما دیجئے، ان کے لیے لکھنا اور امتحان دینا بھی آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو، ہمارے اس جمع ہونے کو، ہمارے اس آن لائن کو قبول فرما لیجئے، جو مانگا ہے عطا فرمائیے، مانگنے سے رہ گیا اسے بھی قبول فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔